بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 30ویں پارے کا آخری حصہ تلاوت کیا گیا ہے سورۃ اللیل سے لے کر سورۃ الناس تک، اور اس میں کل 23 صورتیں پڑھی گئی۔ پہلی صورت سورۃ اللیل ہے، اور اس صورت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ بندہ دنیا میں جو محنت کرتا ہے اس کا نتیجہ اسی محنت کے بقدر ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ انسان کی محنت ایک ہو اور نتیجہ دوسرا نکل آئے۔ جیسے انسان کسی چیز کا بیج بوتا ہے تو جس چیز کا بیج بویا ہے پھل بھی وہیں آئے گا۔ تو انسان کی محنت اگر دنیا میں خیر کی ہے تو نتیجہ خیر کا، اگر محنت شر کی ہے تو نتیجہ بھی شر کا ہوگا۔ اس کے بعد 2 صورتیں سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح، اس میں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محبوب کائنات خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور منصب کو بیان فرمایا، اور وہ آیت جس میں سب سے زیادہ اللہ کے پاک پیغمبر کی شان رفعت ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا بیان بھی سورۃ الانشراح میں ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے تذکرے کو اس دنیا کے اندر بلند کر دیا۔ اس لیے آج دیکھیں جہاں اللہ پاک کے نام کا تذکرہ آتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے حبیب کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ اس کے بعد سورہ 3 ہے، اس میں اس انسان کو اس کا مقام بتایا گیا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ سب سے خوبصورت سانچے کے اندر بنا ہے، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات فرمایا گیا۔ آج انسان کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں، اس لیے گناہوں میں پڑھ کر، معصیت میں پڑھ کر اپنی قیمت گرا دیتا ہے، اپنے مقام سے نیچے اتر آتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ العلق ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کی ابتدائی 5 آیتیں سب سے پہلی وحی ہے، اور اس میں اللہ پاک نے سب سے جو پہلا لفظ استعمال فرمایا وہ اقرا، کہ آپ پڑھیے۔ جس ماحول اور معاشرے میں یہ وحی اتری وہاں ہر قسم کا گناہ اور زیادتی موجود تھی، لیکن جو وحی آئی وہ پڑھنے کی اور علم کی آئی۔ اس سے اشارہ کیا کہ جس معاشرے میں علم کی محنت ہوگی وہاں ہر طرح کی اصلاح شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ القدر ہے، اور اس سورت میں تذکرہ ہے لیلۃ القدر کا۔ آج جس رات میں میں اور آپ بیٹھے ہیں یہ 4تھی طاق رات ہے لیلۃ القدر۔ اکثر علماء نے اسی کے بارے میں لکھا کہ یہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہے، اور یہ بڑی قیمتی اور افضل رات ہے، اس کو 1000 مہینوں سے افضل فرمایا گیا۔ تو اگر انسان تھوڑی سی ہمت کر کے، محنت کر کے اس رات کی حفاظت کر لے تو اللہ سے بہت کچھ لے سکتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البینہ ہے، اس سورت میں اللہ پاک نے بندے کے عمل کو اس کے اخلاص کے مطابق قبول کرنے کا فرمایا۔ بندے کے عمل کی قیمت اس کے اخلاص کے ساتھ ہے۔ چھوٹا سا عمل ہو لیکن اگر اس میں اخلاص ہوگا، حدیث پاک میں فرمائے ایک کھجور کا دانہ ہوگا لیکن اجر احد پہاڑ تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر انسان بہت کچھ کر لے اور اخلاص سے خالی ہو تو قیامت کے دن اس کا کوئی اجر اور صلہ نہیں۔ اس کے بعد 3 صورتیں سورۃ الزلزال، سورۃ العادیات، سورۃ القارعہ، ان تینوں صورتوں میں تسلسل کے ساتھ اللہ پاک نے قرب قیامت کے احوال کو بیان فرمایا کہ قیامت جب واقع ہوگی تو اس وقت اس دنیا پر کیا حالات آئیں گے۔ ایک زلزلے کی کیفیت ہو جائے گی، اور زمین اپنے اندر کی ہر چیز کو اگل کے باہر کر دے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی جتنے مردے ہیں یہ بھی نکلیں گے، اور جتنے اعمال ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے، ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ پھر سورہ تکاثر ہے، اس میں اللہ پاک نے مذمت فرمائی ان لوگوں کی جو مال کی حرص کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس میں لگے لگے اپنی قبروں تک چلے جاتے ہیں۔ پھر سورۃ العصر ہے، اس میں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی اور فرمائے ہر انسان خسارے میں چلا جائے گا سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کرے اور حق اور صبر والی زندگی گزار لے۔ پھر سورہ ہمزہ ہے، اس میں 3 روحانی امراض کا ذکر ہے۔ ایک وہ شخص جو عیب جوئی کرتا ہے، دوسرا جو طعنہ دیتا ہے، تیسرا جو مال کے گننے کی لت میں مبتلا ہو جائے، صرف یہ عادت ہے کہ مال جمع کر کے اس کو گنتا ہے۔ پھر سورہ فیل ہے، اس میں ان لوگوں کی مذمت ہے کہ جو اللہ پاک کے گھر کو اور شعائر اللہ کی بے اکرامی اور بے حرمتی پہ اتر آتے ہیں۔
ایسے طبقے کو اللہ پاک آسمانی عذاب سے ہلاک کرتے ہیں۔ پھر سورہ قریش ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ میرے گھروں کا دھیان اور خیال رکھتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، میں ان کو دو انعام دیتا ہوں۔ ایک ان کی رزق میں کشادگی ہوتی ہے، دوسرا ان کو ہر قسم کے خوف سے محفوظ کر دیتا ہوں۔ پھر سورہ معون ہے، اور اس میں وہ لوگ جو یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ پھر سورہ کوثر ہے، اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اس لیے کہ آپ کی نرینہ اولاد جب تینوں بچے فوت ہوئے، آپ کو طعنہ دیا گیا کہ آپ تو بے نام رہ جائیں گے، آپ کی نسل نہیں چلے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، خیر کثیر سے نواز دیا، آپ کا نام اور آپ کا کام ہمیشہ رہے گا، آپ کا دشمن بے نام ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ کافرون ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ عقیدے کے معاملے میں انسان لچک اور کمزوری نہیں دکھا سکتا۔ آج یہ جو ہر آدمی یہ ترغیب دیتا ہے کہ بھئی انسان کے اندر وسعت ہو، وسعت ہر چیز میں ہو سکتی ہے، یاد رکھے، لیکن ایمان اور عقیدے کے اندر نہیں ہو سکتی۔ پھر سورۃ النصر ہے، اور اس سورت میں اللہ پاک نے اشارہ فرمایا اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا۔ جب یہ سورت اتری تو جو سمجھدار صحابہ تھے وہ سمجھ گئے، اس لیے کہ جب پیغمبر اپنے دنیا میں آئے ہوئے مقصد کو پورا کر لیتا ہے، پھر اللہ پاک ان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو فرمایا جب لوگ فوج در فوج اس دین میں داخل ہو گئے، پیغمبر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، تو اب یہ وقت تھا کہ آپ اللہ کے پاس واپس چلے جائیں۔ پھر سورۃ اللہب ہے، آپ علیہ السلام کے ایک بڑے دشمن ابو لہب کا تذکرہ ہے، جس نے آپ علیہ السلام کے لیے سخت نازیبہ کلمات کہے تھے کہ تب لک یا محمد، اے محمد آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ پاک کو اپنے حبیب کے بارے میں ایسے الفاظ سخت ناپسند ہوئے، اور اللہ نے خود جواب دیا، فرمایا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ تباہ ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے، اس میں اللہ پاک کی صفات کا بیان ہے، اور اس انسان کو یہ سمجھایا گیا کہ اس کائنات پر بادشاہت اور قدرت صرف ایک ذات کی ہے، اور وہ ذات کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے۔ اس کے بعد دو صورتیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، ان دو صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، یعنی حفاظت والی صورتیں۔ چونکہ آپ علیہ السلام پر مدینہ منورہ میں ایک یہودی لبید ابن اعصم نے جادو کیا تھا، اور اس جادو کا یہ اثر ہوا کہ آپ علیہ السلام کو دنیاوی امور میں، دینی امور میں نہیں، دنیاوی امور میں کچھ پریشانی ہوتی، جسمانی تکلیف محسوس ہوتی، اور کچھ نسیان محسوس ہونے لگا۔ پھر آپ کو خواب کے ذریعے بتایا گیا کہ اس طرح آپ پر جادو ہوا ہے۔ آپ نے کچھ صحابہ کو بھیجا، مدینہ سے باہر ایک غیر آباد کنواں تھا، بئر زروان، اس میں اتر کر ایک بھاری پتھر کے نیچے دبا ہوا ایک کھجور کا خوشہ تھا، اس کو لایا گیا، اس میں آپ علیہ السلام کے بال مبارک تھے، اس پہ گرے لگی ہوئی تھی، اور اس پر جادو کے منتر پڑے گئے۔ آپ علیہ السلام کو یہ دو صورتیں دی گئی، سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں، سورہ ناس میں 6 آیتیں ہیں، تو ایک ایک آیت آپ پڑھتے تھے، اور 11 گرہیں تھی، ہر آیت کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی چلی گئی۔ تو قرآن کا اختتام ان دو صورتوں پر کیا، تاکہ یہ امت جب قرآن کی نعمت سے فارغ ہو تو اللہ پاک ان کو ایک وظیفہ دینا چاہتے ہیں، تاکہ یہ اپنی حفاظت کا انتظام بھی کر لے۔ انسان جب کسی نعمت کی تکمیل کرتا ہے تو حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، وہ تنگ کرتے ہیں۔ یہ دو صورتیں جو شخص پابندی سے پڑھتا ہے تو سحر سے، جادو سے، نظر بد سے، بہت سارے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اب آج کی تکمیل قرآن کی مناسبت سے ہمارے بہت ہی محبوب اور دلوں کے قریب، ہمارے مشفق، ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی مبلغ حضرت اقدس حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب، باوجود اس کے کہ حضرت بہت علیل ہے، لیکن ہم نے درخواست کی تو اپنی علالت کے باوجود تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت مختصر بات فرمائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے۔ ایک مختصر سی نعت ہوگی، پھر انشاءاللہ حضرت کا بیان اور دعا ہوگی۔